بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوال نامہ سنو ٹی وی پر۔ میں ہوں بیرسٹر احتشام امیر الدین۔ ملک کی معیشت کی حالت تو کچھ اچھی نہیں ہے، ہم یہ ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ پہلے بھی کئی دفعہ میں نے کہا کہ جو وعدے تھے پی ڈی ایم کی حکومت کے وہ تو یہ تھے کہ اس ملک کو جو معیشت کا بحران ہے اس سے باہر نکالیں گے، عام آدمی کو ریلیف دیں گے، لیکن پچھلے 8 مہینے میں ہمیں وہ ہوتا ہوا نظر تو نہیں آیا۔ جو سٹیٹسٹکس ہیں ہمیں وہ ورس ہوتے ہوئے نظر آئے، چاہے وہ مہنگائی کی بات کر لیں، بے روزگاری کی بات کر لیں، خطے غربت سے نیچے رہنے والے لوگوں کی بات کر لیں، ڈالر کی بات کر لیں، اسٹاک ایکسچینج کی بات کر لیں، بیرونی قرضوں کی بات کر لیں، اور سب سے بڑا چیلنج اس وقت جو درپیش ہے پاکستان کو وہ یہ ہے کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بھی نیچے گرے ہیں پچھلے 8 مہینوں میں۔ دوسرا یہ ہے کہ اب ہم نے جو بین الاقوامی قرضہ سود سمیت واپس کرنا ہے جون 2023 تک، اس کے لیے ہمیں ایک بہت بڑی رقم درکار ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس معیشت کے ساتھ اور اس پرفارمنس کے ساتھ کیا ہم یہ کر پائیں گے؟ کیا پی ڈی ایم کی حکومت پرفارم کر پائے گی؟ اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے عمران خان نے بھی کچھ اپنے تاثرات کا اظہار کیا، آج سنیں۔ آج صرف اپنی قوم سے مخاطب نہیں، میں اپنے اداروں سے مخاطب ہوں، کیونکہ اگر یہ ملک خدا نخواستہ جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے، اس کے سارے قوم کے اوپر، سارے اداروں پہ اثرات ہوں گے۔ ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ادارے، جس میں فوج بہت بڑا اس کا ایک کمپوننٹ ہے، ان سب کو آج سوچنا چاہیے کہ آج ہم کھڑے کدھر ہیں۔ ہماری عدلیہ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے اس ملک کے اندر، ان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، کیونکہ اگر اللہ نے ان کو جس مقام پہ ہمارے ججز کو بٹھایا ہوا ہے تو وہ جواب دے تو وہ بھی ہوں گے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ملک اور اسی تیزی سے نیچے چلا گیا۔ مجھے ابھی تک حیرت ہے کہ بزنس کمیونٹی کیوں نہیں آواز بلند کر رہی۔ اس سے زیادہ خوفناک سیناریو میں نے تو کبھی پاکستان کے اندر نہیں دیکھا جو آج سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ عمران خان کا کہنا تھا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں صرف یہ قوم سے مخاطب نہیں ہوں بلکہ اداروں سے بھی مخاطب ہوں۔ اور ایک چیز جو بزنس کمیونٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، یہ میں نے بھی نوٹس کیا ہے ذاتی طور پر۔ اکثر وہ لوگ دوست حلقہ احباب میں آپ جن کا کاروبار سے تعلق ہے، ان کے ساتھ جب آپ بیٹھتے ہیں تو وہ اکثر آج کل یہ گلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کاروبار بند ہے، انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، کنسٹرکشن کا کام بہت سلو ہے۔ کوئی پراپرٹی کا کام کر رہا ہے، گھر بیچ رہا ہے بنا کر، تو وہ کہتا ہے کہ گھر بک نہیں رہے، جو گھر آلریڈی ہم بنا رہے تھے ان کو ہم نے ہالٹ پہ کر دیا ہے، مزید اس کے اوپر ہم کنسٹرکشن کر نہیں رہے ہیں۔ تو یہ عمران خان تقریباً مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو اٹھنا چاہیے اور آواز اٹھانی چاہیے۔ اس کا جواب ہے اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے، انہوں نے ملک ہرگز ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ سنیں کیا۔ ڈزن آف کنٹریز جو ڈیولپڈ ہیں جن کے 100% زیادہ ہے، وہاں تو کوئی پولیٹیشین یا اپوزیشن اٹھ کے یہ نہیں کہتی کہ ہم ڈیفالٹ کرنے لگے ہیں، لیکن ہمیں بڑا شوق ہے۔ جب مسلم لیگ نون نے حکومت چھوڑی تو 62% ڈیٹ ٹو جی ڈی پی، آج 72 ہے۔ تو واٹ از دا پرابلم؟ پرابلم یہ ہے کہ اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں، اور بدنام کرنے کی جو سر فہرست ہے وہ عمران خان نیازی صاحب خود ہیں۔ ابھی کل میں نے پڑھا کہ آپ کو پتہ چلے گا سرپرائز، اللہ نہ کرے یہ کبھی پاکستان اللہ ڈیفالٹ نہیں کرے۔ یہ جو ڈیفالٹ کا ریٹورک ہے نا، یہ ریٹورک عمران خان کے ساتھ قبر تک تو جائے گا، یہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے۔ تو یہ تو وہ ایشو ہے جو کہ ایک ریل ایشو ہے، جو پاکستان جو ہے اکانومی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر بات ہو بھی رہی ہے، کیونکہ ہمارے نمبرز کو اتنے پرومسنگ نہیں ہے۔ دوسری طرف ایک اور ایشو ہے جس کے حوالے سے بات ہوتی رہی ہے، وہ عمران خان صاحب کی توشہ خانہ والی گھڑی کا ایشو ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ میری ذاتی ملکیت تھی اور میں اس کے ساتھ جو کچھ بھی کرتا وہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ یہ بھی سن لو کہ جی مہنگائی مارچ آ گئی، عمران خان نے مہنگائی کر دی، قتل کر دیا لوگوں کو۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ چینلز جو آج چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں، سناٹا چھایا ہوا ہے وہاں، وہ ان کو عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے۔ یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں، اس کے اوپر ہی شور مچ گیا ہے۔ میری ذاتی گھڑی ہے، میں اسے بیچوں، میں جو مرضی کروں اسے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ آج لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے۔ تو یہ خان صاحب انٹرسٹنگ بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ سناٹا چھایا ہوا ہے کچھ جگہوں پر، وہاں پر صرف میری گھڑی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ادروائز ان کا گلہ یہ تھا کہ میرے دور حکومت میں جب مہنگائی ہوتی تھی، معیشت کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہوتی تھی تو وہاں پر بہت بڑھ چڑھ کر بات کی جاتی تھی، تجزیے تبصرے کیے جاتے تھے، لیکن ابھی وہاں پر جو اس حکومت کی پرفارمنس ہے، جو مہنگائی کی حالت ہے، جو معیشت کی حالت ہے، اس حوالے سے سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اور میں کافی حد تک یا کسی حد تک عمران خان صاحب سے ایگری بھی کرتا ہوں یہاں پر کہ گھڑی جو ہے وہ اس طرح کا ایشو نہیں ہے کہ الیکٹرانک میڈیا پہ آپ 24/7 اس کے حوالے سے بات کریں، اور اس کے اوپر میرا جو موقف ہے وہ پہلے میں دے چکا ہوں۔ بہرحال شہباز شریف صاحب نے اپنا ایک مختلف قسم کا، بالکل ہی یونیک قسم کا موقف دیا اس کے حوالے سے، وہ بھی سن لیں کہ بطور ایک مسلمان کے کہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی کو بیچ دینا، اس سے بڑی پاکستان کی بدنامی نہیں ہو سکتی۔
خانہ کعبہ کی گھڑی کی قیمت بے شک $2 ملین کی ہو یا $4 ملین کی ہو، لیکن جو ہماری جو بطور مسلمان ہمارا ایک ہے عقیدہ کہ آپ اس گھر کی جو ماڈل کی گھڑی بیچ دیں، یہ اسی طرح ہے کہ خدا نخواستہ آپ کو خانہ کعبہ کو غلاف کا ٹکڑا ملے، آپ اس کو بازار بیچ دیں، اس سے بڑی ایک اسلام کی تہذیب کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، ہر حوالے سے انہوں نے پاکستان کو بہت بدنام کیا. اس کا وہ ضرور اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا ایک دن. تو یہ میاں شہباز شریف کا ورژن تھا گھڑی کے حوالے سے، جو کہ کافی منفرد تھا، اور مجھے تو یہ رائے کم اور فتویٰ زیادہ لگا. اور وہ کہہ رہے تھے، اور جو بھی وہ فتویٰ دے رہے تھے، میں اب اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سیاست میں جب بات کرتے ہیں کہ دین کا استعمال ہوتا ہے، تو پھر اس طرح کے موقع پہ خود بھی کیئرفل رہنا بنتا ہے. کیونکہ پی ڈی ایم کی طرف سے میں نے دیکھا ہے بہت دفعہ عمران خان پر یہ تنقید ہوئی ہے کہ جی یہ تو مذہب کو سیاست میں لیا، لیکن ابھی میاں شہباز شریف صاحب نے جو کچھ بھی کہا، کیا وہ مذہب کو سیاست میں لانے کے مترادف نہیں ہے؟ یہ ایک سوال بنتا ہے. اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز سے عامر حسن. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. پاکستان تحریک انصاف سے عثمان ڈار صاحب میرے ساتھ ہیں، اور کچھ دیر میں سینئر اینکر پرسن غریدہ فاروقی بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. If I may start with the لاہور اسٹوڈیوز، بیرسٹر عامر حسن صاحب، پہلی بات تو ہم اگر ڈیفالٹ پہ بات کر لیں، ایک بڑی رقم ہے جو کہ پے آف کرنی ہے، اور اکانومی کے حال کوئی اچھے نہیں ہے، کر لیں گے آپ لوگ؟ دیکھیں میرے خیال سے اس سے بڑا چیلنج تھا بانڈز کی ادائیگی کا، اس کی رقم کی، وہ یہ گورنمنٹ، اور اس سے بڑی ادائیگی اس گورنمنٹ کے پورے ٹینیور کے اندر نہیں آ رہی ہے. اور اگر وہ کر سکی ہے تو یہ میرے خیال سے اتنی بڑی بات نہیں ہوگی. دیکھیں جب بھی ہم احتشام بھائی بات کریں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ بڑی سٹیبل اکانومی ہے، حالات بڑے اچھے ہیں، اچھے ہو چکے ہیں. ایسی چیز نہیں ہے. اکانومی تو خراب ہے، اور آج سے نہیں ہے. اکانومی ہمارا مسئلہ تھی، لیکن عمران خان صاحب کے پہلے میرے خیال سے 1-2 سال کے بعد یہ مسئلہ بہت بڑا بنا ہے. اتنا بڑا بنا ہے کہ عمران خان کو اپنے دور کے اندر اپنی اکنامک ٹیم کی سلیکشن میں بڑا مسئلہ رہا ہے. ان کا پوسٹر بوائے فیل ہو گیا، آپ کو پتہ ہے، اور اس کے بعد انہیں پھر مارکیٹ سے لے کے آنا پڑا فائنانس منسٹر کو. اچھا، پھر ان فائنانس منسٹر نے جتنی بھی سپیچز ہیں، اگر آپ ترین صاحب کی اٹھائیں 2-2.5 سال کے اندر سینٹ آف پاکستان میں، تو وہ بارہا ڈیفالٹ کی طرف جانے کی باتیں کرتے رہے ہیں. انہوں نے بتایا، اور وہ خود بتاتے رہے کہ عمران خان کے وزراء خزانہ نے جس طرح مس ہینڈل کیا اکانومی کو، ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. یہ ایک دفعہ نہیں، ان کی 3-4 سپیچز ہیں سینٹ آف پاکستان. تو کیا ابھی بھی ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال سے بہتری کی طرف ہوئے ہیں. وہ جو 2-3-4 سال سے ہمیں 2-3 سال سے اسپیشلی پی ٹی آئی کی اکنامک ٹیم بتاتی تھی، اس سے بہتری ہوئی ہے. ایک ہے ڈیفالٹ کی طرف جانا. مبادلہ کے ذخائر میں تو کمی ہوئی ہے، ہو رہی ہے بالکل، اس میں کوئی ایسی. اور ایک بہت بڑی رقم ہے جو جون 2023 تک رواں مالی سال میں آپ نے بین الاقوامی قرضے اور سود کی مد میں ادا کریں. کہاں سے آئے گی وہ رقم؟ دیکھیں اس میں تو کچھ تو ہم بین الاقوامی سطح پہ یہ جو ہمارے فلڈز آئے ہیں اس میں بھی اب جب آئی ایم ایف کے ساتھ بات ہوگی، ان چیزوں کو بھی مد نظر وہ رکھیں گے. اگر عالمی ساری جو ممالک ہیں اور عالمی لیکن قوتیں فلڈز ہیں، کے لیے آپ جو پیسے لیں گے وہ آپ قرضہ تو نہیں اتار سکتے. نہیں، فلڈز کے لیے پیسوں کی بات نہیں کر رہا. فلڈز کے لیے آپ اپنے قرضوں کی ادائیگی میں کوئی شرائط میں نرمی چاہیں گے، ریسٹرکچرنگ ہوگی. دیکھیں جب بھی آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا کوئی بری بات تو نہیں، اور آئی ایم ایف نے بھی وہی تقاضے گورنمنٹ سے کرنے ہیں جو وہ پوری کر سکے. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے ایسی جگہ پہ انگوٹھے لگائے ہیں کہ بس ہو گئی آئی ایم ایف سے آلریڈی. انگوٹھے تو لگوائے جاتے ہیں، انگوٹھے سب کے لگے ہوئے تھے. انگوٹھے تو پاکستان کی اب کی بات نہیں، آج کی نہیں ہے. مزید انگوٹھے تو لگ چکے ہیں. دیکھیں حالات برے ہیں، میں بارہا کہہ رہا ہوں. دیکھیں حالات اچھا، چلیں دوسرا رخ دیکھتے ہیں. اگر یہ گورنمنٹ نہیں کرے گی، پے نہیں کر سکتی ہے، یا ہم ایک تو ہے ڈیفالٹ کی طرف جانا حالات کی وجہ سے، اور ایک ہے میری خواہش ہو کے ڈیفالٹ کر جائے، میری کوشش ہو کے ڈیفالٹ کر جائے، میری سازش ہو کے ڈیفالٹ کر جائے، اور میں ڈیفالٹ کے لیے دانستہ ایک پوری سازش بناؤں. وہ ایک دوسرا بیانیہ. میرے خیال سے اس کے باوجود کوئی کر رہا ہے سازش؟ یہ تو اب اوپن ہو چکی نا. ترین صاحب کا فون آنا وزیر خزانہ پنجاب کو کہ لیٹر لکھو اور ڈیفالٹ کرواؤ، اور کے پی کے وزیر خزانہ کو کہنا، تو ڈیفالٹ کی کوشش تو ہے. اب عمران خان صاحب کے خدشات نہیں ہیں، یہ خواہش ہے. خدشات ہوتے تو ہم عمران خان صاحب کے ان خدشات کے اندر، ان کی تشویش کے اندر، ہم سمجھتے کہ شاید عمران خان صاحب کو بڑا دکھ ہے اور وہ بڑے پریشان ہیں. یہ ان کی تشویش نہیں ہے، نہ ان کے خدشات ہیں، یہ ان کی خواہش ہے.
اب وہ فون کی اگر ٹیپ اگر آپ کے پاس ہے سن لیں اور سنوا دیں, اسے پتہ چل جائے گا یہ خواہش ہے, یہ خدشات ہے. تو نہ ان کے خدشات اللہ کے فضل سے پورے ہوں گے, نہ ان کی خواہش پوری ہوگی. پاکستان کی یہ گورنمنٹ اسے ڈیفالٹ نہیں ہونے دے گی. اتنا سٹیبل ہم اکانومی کو کریں گے کہ 3-4 مہینے کے اندر ملک ایک بڑی پولیٹیکل ایکسرسائز کے لیے 3-4 مہینے کے لیے ملک ایک بڑی سٹیبل جو پولیٹیکل ایکسرسائز ہے, یعنی کہ جنرل الیکشنز, اس تک جا سکے, اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ آ کے سنبھالے لوگوں کے مینڈیٹ کے بعد. تو ہم ڈیفالٹ نہیں ہونے دیں گے جو کہ ان کے خدشات اور کیونکہ آپ نے ان کے حوالے سے بات کی. عثمان ڈار صاحب یہ بتائیے گا, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ کی سازش ہے اور آپ کی خواہش ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے, ادروائز خدشات نہیں ہیں آپ کے. یہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے تاکہ جو ہے عمران خان صاحب کو سیاسی طور پہ اس کا فائدہ ہو. کیا کہیں گے؟ حکومت کے خلاف سازش عمران خان تو چلیں سمجھیں گے کہ آج اپوزیشن میں ہیں تو بطور اپوننٹ کہہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے خلاف, موجودہ حکومت کے خلاف خود سازش ان کے سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کر رہے ہیں. آپ کے ویورز کی آسانی کے لیے یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہیں اور انہوں نے ابھی ڈیبیٹ کی ہے اور اپنا تجزیہ رکھا ہے, شاید یہ بہت آسانی فیل کریں اگر آپ ان کو مفتاح اسماعیل کے بیانات سنا دیں جو حالیہ دنوں کے ہیں, جو خود فرما رہے ہیں پاکستانیوں. ان کے سابق وزیر خزانہ جو 2 ماہ پہلے تھے, اس سکانڈر اشتہاری مفرور اسحاق ڈار کے آنے سے پہلے مفتاح اسماعیل تھے. آج احتشام مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں, ان کے کم میں سے واضح آ رہی ہے پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. عمران خان کو تو چھوڑے فلحال, پہلے مفتاح اسماعیل کا تو یار منہ بند کرو. جاؤ اس کے جا کے آرٹیکل پڑھو ٹی وی ٹاک شوز میں آنے سے پہلے کہ آپ کا سابق وزیر خزانہ خود کیا کہہ رہا ہے آپ کی حکومت کے بارے میں, معاشی حالات کے بارے میں, پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. پرابلم ان کی یہ ہے کہ یہ ٹاک شو میں تیاری کر کے آتے نہیں ہیں کہ ہمارے سابق وزیر خزانہ نے کیا کہا. ساری آگے توپوں کے جو رخ ہیں یہ عمران خان کی طرف کر دیں گے. دوسرا آپ نے جو انٹرو میں سنایا میاں شہباز شریف صاحب کا, جی گھڑی بیچ دی, اوپر خانہ کعبہ کی تھی, اور اس طرح کر کے ایک ریلیجیس ٹچ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک مذہبی ٹچ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ میرا یہ کلپ ضرور اس وزیر اعظم تک پہنچائیں جو سٹیا چکا ہے مجھے لگ رہا ہے. میاں شہباز شریف صاحب, آپ کو بھی مدینہ کی دھرتی پہ سرزمین پہ زمین گفٹ کی گئی تھی جدھر آپ نے العزیزیہ فیکٹری لگائی تھی اور بیچی. پھر آپ قوم کو جواب دیں, آپ نے تو وہ زمین بیچ دی, اتنی پاک سر زمین بیچ دی. اگر آپ نے مذہبی اعتبار سے ہی سیاست کرنی ہے تو یہ کلپ میں امید کرتا ہوں کہ میاں شہباز شریف تک پہنچایا جائے گا کہ منہ کھولنے سے پہلے اپنے ماضی پہ نظر دورائیں کہ آپ لوگوں نے کیا کیا بیچا, کیا کیا چرایا اس ملک سے. تو آ جاتے ہیں, بیٹھ جاتے ہیں, بات ایسے کرتے ہیں جیسے دنیا بیوقوف ہے. آج ٹیکنالوجی کا دور ہے, آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, آج واٹس ایپ کا دور ہے, آج سوشل میڈیا کا دور ہے. یہ نوے کی دہائی کی پالیٹکس کر رہے ہیں تشام. یہ سمجھتے ہیں کہ اخبار میں اپنی مرضی کی خبر لگوا لیں گے. قوم بیوقوف ہے, کیا پتہ چل رہا ہے ہم کیا کر رہے ہیں. ان کو بتائیں گے ٹویٹر کے اوپر ایسی چیزوں کو کس طرح ایکسپوز کیا جا رہا ہے. یہ سارے سمجھتے ہیں ہم بیٹھیں گے, جھوٹ بولیں گے, لوگ بائے کر لیں گے جیسے یہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. پہلے اپنی صفوں کو درست کریں. مفتاح اسماعیل کو کہیں کہ آئے معذرت کرے قوم سے, جو خود وہ بیانات دے رہے ہیں وہ حالیہ دنوں میں اندر سے نکلے ہیں. میں دوسرا تیسرا ان سے سوال کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس احتشام, میں 5 نہیں 10 نہیں پاکستانیوں, ایک اچھا کام پوچھ رہا ہوں جس سے آپ لوگوں کی ذات کو فائدہ ہوا ہو, ان عظیم پاکستانیوں کو فائدہ ہوا ہو ان 8 ماہ میں. اگر آپ لوگوں نے عمران خان کا 150 روپے کا پیٹرول ہی مینٹین کیا ہوتا, آپ نے چلو اس کا 170 کا ڈالر ہی مینٹین کیا ہوتا, 18 روپے بجلی کا ریٹ ہی مینٹین کیا ہوتا, 32 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہی مینٹین کی ہوتی, 31.7 ارب ڈالر کی فارن ریمیٹنس ہی مینٹین کی ہوتی, 6,800 ارب کی ٹیکس کلیکشن ہی مینٹین کی ہوتی 8 ماہ میں, تو میرے بھائی پھر بھی پاکستانی آپ پہ یقین کر لیتے. آپ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ عمران خان جو پیٹرول 150 روپے میں دے رہا تھا آپ لوگ 230 روپے میں دے رہے ہیں. جو ڈالر عمران خان کے دور میں 170 کا تھا آج 250 روپے میں نہیں مل رہا, 250 روپے میں. 18 روپے کا بجلی کا یونٹ آپ لوگوں نے 40 روپے کا کیا, یہ قوم کبھی بھولے گی نہیں میرے بھائی. آٹا, دودھ, گھی چکر پوچھتے جائیں, نام لیتے جائیں. 20 روپے کلو تھے پیاز جو آج 190 روپے کلو نہیں مل رہے یار. اور بھائی بازار میں تو جاؤ,
آپ لوگ نہیں جاتے ہیں, آپ کا کوئی میڈ چلا جاتا ہوگا, کوئی ڈرائیور چلا جاتا ہوگا, گھر میں کوئی چیز لینے چلا جاتا ہوگا, آٹے دال کا کیا بھاؤ ہے آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. معاشی قتل کر کے رکھ دیا آپ لوگوں نے اس قوم کا. آپ چاہتے ہیں کہ مزید 8 ماہ کے لیے آپ معاشی دہشت گردوں کو مسلط رکھیں اس ملک کے اوپر, یہ کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ یہاں تو بتائیں نا کہ یہ ہم نے 8 ماہ میں آ کے یہ بہتر کیا ہے. بھائی جو راگ لاپ رہے ہو کہ عمران خان کر رہا تھا, اپنا آخری اکنامک سروے پڑھ کے آئیں. احتشام پلیز بریک کے بعد ان بھائی صاحب کو انہی کا ہاتھ پاؤں کے انگوٹھے لگائے ہیں پاکستانی انہوں نے کہ عمران خان بڑا زبردست اکانومی چلا رہا تھا. میں امید کرتا ہوں کہ بریک کے بعد یہ ضرور اپنا اکنامک سروے پڑھیں گے جس میں 6% GDP کے ساتھ عمران خان ملک کی دولت میں خزانے میں اضافہ کر رہا تھا. 6,800 ارب سے ٹیکس کلیکشن کی یہ ان کا اکنامک سروے کہہ رہا تھا. 50 لاکھ نوکریاں دی میرے لیڈر نے 3.5 سال میں, آپ کا اکنامک سروے کہہ رہا تھا. آپ کا اکنامک سروے کہہ رہا تھا 32 ارب ڈالر سے ایکسپورٹ اوپر جا رہی تھی. شاید 7 ارب ڈالر سے. ابھی میں ختم نہیں ہوا ہوں, اس لیے میں نے کہہ رہا ہوں کہ تیاری کر کے آیا کرو یار. آپ ٹاک شو میں آ جاتے ہیں کہ ہم عمران خان پہ توپوں کے منہ کھول دیں گے, سامنے جو آیا ہوگا شاید وہ ایسے ہی آ گیا. ایسا نہیں ہے, فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ بات کریں. میرے لیڈر پہ سابق وزیر اعظم عمران خان پہ انگلیاں اٹھانے کے بعد پڑھ کے آئیں, اکنامک سروے پڑھ کے آئیں. ٹھیک ہو گیا عثمانی صاحب, اب ان سے جواب لے لیتے ہیں. بریک میں وقت ہے تو میں بریک سے پہلے جواب لے لیتا ہوں. آپ نے بڑی جذباتی تقریر کیا اور باتیں تو کچھ جواب دینے تو بنتے. وہ تو کہتے ہیں جی معاشی قتل ہو گیا لوگوں کا, یہ معاشی دہشت گردی ہے جو آپ لوگوں نے کیا. اگر آپ لوگوں کو مزید موقع دیا گیا تو معیشت کا تو مزید ستیہ ناس ہو. دیکھیں PTI کا کوئی بھی دوست آئے, لہجہ ایک ہے, کیونکہ انہوں نے سب نے ان کا اولین فرض ہے عمران خان کو کاپی کرنا. انداز بھی وہی ہے, لفظ بھی وہی ہے. میرے پاکستانیوں وہ شروع ہو جاتے ہیں, ٹیپ ہے لگا دیتے ہیں, فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہیں آپ کے پاس. آپ کو عمران کا لکھا ہوا چیزیں ہیں, لکھی ہوئی چیزیں یہ ہیں. آپ بھی باہر یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں, میں بھی پڑھا ہوں. اب فارمر پرائم منسٹر کے ریفرنس یہ ہوتے ہیں کہ دنیا کی ایک یونیورسٹی کے تھیسز میں, ان کے PhD کے تھیسز میں یہ بات آ گئی کہ عمران کے دور میں پاکستان فلاحی ریاست بن رہا تھا. یہ کیا ریفرنس ہے بتائیں مجھے؟ یہ کوئی ریفرنس ہے دنیا میں؟ یہ کس نے ہزاروں. یہ عمران خان کی پرسوں کی پریس کانفرنس کے اندر جس دن اینک لگا کے بتایا. اچھا آج کل انہیں بڑا ریٹوں کا پڑ گیا ہے, ٹماٹر کے بڑے ریٹ ہو گئے ہیں اور گھی کے بڑے ریٹ ہو گئے ہیں. یہ وزیر اعظم کہتا تھا کہ میں کوئی ٹماٹر کے ریٹ مقرر کرنے نہیں آیا, میرا معاملہ یہ نہیں ہے, میں تو پاکستان کو باوقار حیثیت دلوانے کے لیے آیا ہوں. وہ باوقار حیثیت یہ تھی کہ امریکہ سے انہیں ایک فون کال کا انتظار رہا ہے 2 سال, کسی نے انہیں منہ نہیں لگایا. وہ کہتے ہیں آپ نے ایبسولوٹلی نوٹ کہہ دیا تھا نا. وہ انٹرویو میں کہا تھا, اور اس کی کتنی واپسیاں ہو گئی ہیں. آرٹیکل لکھ کے معافیاں مانگ رہے ہیں, وہاں پہ لابنگ کروا کے معافیاں مانگ رہے ہیں. لیکن نا کیا ان کے پاس ہیں جی, مہنگائی کہتے تھے ہمارا ایشو نہیں ہے, یہ تو انٹرنیشنل فینومینا ہے جی مہنگائی کا. ہم سے مہنگائی کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں؟ کیا عمران خان کی سینکڑوں تقاریر نہیں ہے یہ؟ اچھا اب انہیں مہنگائی پہ, اچھا 6-8 مہینے میں یہ ہتھیلی پہ سرسوں جمانے کے لیے کھڑے ہیں. لیکن بھائی 4 سال میں تو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. آپ 4 سال میں ان کا منشور اٹھائیں اور منشور کا پورا ہونے والا ایک وعدہ مجھے سنوا دیں جس میں ہو. ان کا کام صرف بدزبانی ہے. کوئی بتا دینا. میں پھر کہتا ہوں احتشام صاحب, یہ جو گورنمنٹ آئی ہے نہ تو کوئی منشور پہ آئی ہے, یہ صرف ملک کو 2 جہتوں میں بچانے کے, مجھے یہ بات کرنے دیں پوائنٹ آ جائے گا. ہم 2 جہتوں پہ بچانے کے لیے آئے ہیں. ایک یہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم ڈیفالٹ سے بچا کے سٹیبل کر کے الیکشنز تک جائیں گے. مہنگائی میں بتدریج کمی ہوگی, پھر ہی ہم عوام کو فیس کر سکیں گے. آپ ٹھنڈے رہیں, پریشان نہ ہوں. ہم نے عوام کو اگر فیس کرنا ہے تو اچھی حالت میں جائیں گے. لیکن سوال یہ ہے نا کہ بیرسٹر صاحب, سوال یہ ہے کہ مہنگائی میں کمی آپ کہتے ہیں ہوگی, لیکن کیسے ہوگی؟ مثال کے طور پہ ابھی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 27% پہ ہے, عمران خان چھوڑ کے گیا تھا 12%. نہیں. اب دیکھیں اس ٹائم پہ بھی نہیں فگرز کا اس پہ بہت زیادہ. یہ سرکاری فگرز دے رہا ہوں. نہیں, ان کا جہاں تک آیا ہے ادارے شماریات کے میں پھر بھی آپ کو کہتا ہوں اس میں بہت بہتری آئے گی. سرکاری فگرز ہیں, اس بجٹ تک احتشام صاحب آئے گی, لیکن اس بجٹ تک آئے گی. ہیں. دیکھیں اگر آپ کمپیریزن میں آئیں گے نا تو پھر پیپلز پارٹی کا دور نکال لینا. ہمارے دور میں آٹا کتنے کا کلو تھا؟ میں پرسنٹیج کی بات پرسنٹیج کو بھی چھوڑے, میں پرائسز کی بات نہیں کر رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پرائسز کا, ہاں ریٹس کی بات نہیں میں کر رہا. میں آپ سے انفلیشن ریٹ کی بات کر رہا ہوں. انفلیشن ریٹ کی جو بات ہے, ابھی it is the second highest in the history of the country, 27%. نو ڈاؤٹ اس وقت ہے. اسی کو بہتر کرنا ہے. اسی کے لیے ہم بہت دیکھیں, جب سٹیبلٹی اکانومی میں آتی ہے, آپ کے ادارے بہتر ہوتے ہیں, ایکسپورٹس بہتر ہوں گی,
تو ساری چیزیں ہوں گی، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں. یہ تو اتنی ڈٹھائی سے کہہ دیتے ہیں. انہوں نے تو پرسوں پریس کانفرنس میں کہا کہ میں نے 6 ڈیموں کا سنگ بنیاد رکھ دیا. بتائیں کون سے ڈیمز ہیں جو پاکستان میں بن رہے ہیں اور پاکستان میں ہو رہا ہے. دیکھیں جھوٹ کی بنیاد پہ نہیں. انہیں مفتاح اسماعیل بڑا پسند ہے. انہیں اپنا کلیش یاد نہیں ہے. ان کے 3 وزیر خزانہ تھے، سارے ایک دوسرے کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتے تھے. اسد عمر، حماد اظہر، ترین صاحب رونا روتے رہے ہیں 3 سال کہ بیڑا غرق کر گیا اسد عمر. اور اسد عمر کہتے رہے ہیں کہ ترین نے آ کے ہماری پالیسیز کے خلاف کام کیا ہے. تو یہ تو بھائی ود ان پارٹی بھی اگر کوئی پالیسیز ہوں ڈفرینٹ ہوتی ہے. میں بارہا ایز اے پولیٹیکل ورکر ہماری اپنی اکنامک پالیسیز پی ایم ایل این سے ڈفرینٹ ہیں، لیکن اس وقت حالات جس طرح ہیں میں تو ان سے بھی کہتا ہوں کہ تماشا نہ دیکھیں. اگر یہ شہر جلے گا تو اس میں سب جلیں گے، اس میں آپ بھی جلیں گے، ہم بھی جلیں گے. اس پہ تالیاں پیٹنے سے اور واہ واہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. آپ کا مسئلہ اقتدار ہے، ہمارا مسئلہ سٹیبلٹی ہے. آپ اسی لیے کسی حد تک چلے جاتے ہیں اور ہم اسی لیے حدوں کو چھونا نہیں چاہتے. حد میں رہتے ہیں، حد میں رہنا چاہتے ہیں کہ حد میں رہ کے کام ہوگا. آپ نے کوئی مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آگے گفتگو کو بڑھا. ویلکم بیک ٹو سوال نامہ. عمران خان صاحب نے نیولی اپوائنٹڈ چیف آف دی آرمی سٹاف کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے بھی کچھ کہا ہے. کیا کہا ہے یہ بھی آپ کو سنواتے ہیں. میں صرف یہ امید رکھتا ہوں کہ پہلے تو ایک رجیم تھی جنرل باجوہ کی، اس میں تو ہمیں سمجھ آ گئی تھی کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا اور کھلی دشمنی ہمارے ساتھ کی تھی انہوں نے. لیکن اب تو بہت ضروری ہے کہ جو نئی رجیم آئی ہے ان کو خدا کا واسطہ ملک کا سوچیں اس وقت. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ یہ امر بالمعروف پہ چلیں گے. میاں شہباز شریف نے اس کے جواب میں کیا کہا یہ بھی سنیں. ریٹائر ہو کے ان کو چین سے زندگی بسر کرنے دیں. عمران خان صاحب کو میں یہی کہوں گا، وہ آپ کے موسم تھے، آپ موسم کچھ نکلے ہیں عمران خان صاحب. اور جو نئے سپاہ سالار آئے ہیں، مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے گھر امید ہے. ہی از اے پروفیشنل سولجر، ہی از اے گریٹ پاکستانی اینڈ اے مسلم. اور پاکستان کے جو اس ادارے کو مضبوط کریں گے اور پاکستان اپنے دائرے میں رہتے ہوئے پاکستان کی بھرپور خدمت کریں گے انشاءاللہ. عثمان ڈار صاحب، شہباز شریف صاحب کی یہ بات جس میں انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے محسن تھے، آپ محسن کش نکلے ہیں، اس کو کس طرح سے آپ رسپونڈ کریں گے؟ اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کی جو گفتگو وہ کیا رہے ہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب پہ کچھ حلقوں کی طرف سے تنقید یہ ہو رہی ہے کہ وہ خود اسٹیبلشمنٹ کو یا نئے چیف آف دی آرمی سٹاف کو دعوت دے رہے ہیں مداخلت کی، جبکہ ادارہ یہ کہہ چکا ہے کہ اب ہم مداخلت نہیں کریں گے سیاست میں. تو کس طرح سے رسپونڈ کریں گے دونوں چیزوں؟ مداخلت کی دعوت پہ تو میں بعد میں آتا ہوں کہ آج تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جنرل باجوہ اگر چاہتے تو یہ جو عالمی سازش ہوئی اور رجیم چینج ہوا اس کو وہ روک سکتے تھے. اور یہ تو بارہا دفعہ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ خود بھی گئے، شوکت ترین صاحب بھی گئے، اور جس مشکل کے ساتھ 2 سال کرونا میں اسٹرگل کے باوجود ایک اکانومی سنبھلی تھی. جیسے میں نے آپ کو کہا ایک آخری اکنامک سروے چیخ کر عمران خان کی معاشی پرفارمنس کی گواہی دے رہا ہے. تو سوال تو آپ بھی اٹھا سکتے ہیں، اینڈ آف دا ڈے یہ آپ کا بھی ٹیکس کا پیسہ ہے احتشام، کہ انہوں نے کیا ہے. عمران خان نے جو جنرل باجوہ کو کہا پاکستانیوں، کیا وہ سچ ثابت نہیں ہوا؟ 8 ماہ میں جو معاشی تباہی اس ملک میں ہوئی ہے، 75 سالہ تاریخ میں وہ معاشی تباہی دیکھنے کو نہیں ملی. کنٹینر پورٹ پہ کھڑے ہیں اور اسٹیٹ بینک کے پاس US ڈالر نہیں ہے. عام کھانے پینے کی چیزیں چھڑانے کے لیے، کنٹینر کی پیمنٹس کرنے کے لیے آج اسٹیٹ بینک کے پاس US ڈالرز نہیں ہیں. یہ حالات ہیں. آپ LC نہیں کھول سکتے. میرا بزنس سے تعلق ہے، ایکسپورٹ سے تعلق ہے، میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ آج کیا حالات ہیں ایکسپورٹ کے. کمر توڑ کے رکھ دی ہے ایکسپورٹرز کی، انہوں نے تاجروں کی. نام لیتے جائیں. ابھی میں آپ کے ٹی وی چینل کے نیچے آرٹیکلز پڑھ رہا تھا سونو چینل پہ کہ جو گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکلیں ہیں، ہر طرح کی جو اس کی ڈیمانڈ ہے پچھلے سال کی بنسبت گر گئی ہے. بابا اگر یہ اچھا کر رہے ہو، اکانومی اوپر جا رہی ہو، GDP گروتھ ہو رہی ہو اور ملک میں یہ مہنگائی کا طوفان نہ ہو تو پھر یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں. تو عمران خان کوئی جنرل باجوہ کو یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ مخلص ہو جائیں، میرے موسن بن جائیں، میری کرسی بچا لیں، میری وزارت عظمیٰ بچا لیں. عمران خان جنرل باجوہ کو یہ نہیں کہہ رہا تھا. عمران خان جنرل باجوہ کو کہہ رہا تھا ملک کو بچا لیں، پاکستان کو بچا لیں، غریب آدمی کو بچا لیں، معاشی تباہی سے بچا لیں. وہ ہوئی ہے کہ نہیں؟ آج یہ سوال ہے اور وہ پوری قوم کے سامنے ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ مجھے بتائیں نا. یہ جو ملک میں تباہی ہوئی ہے معاشی، ان کو لا کر
ان کے مقدمات ختم کرا کر پوری قوم تماشا دیکھ رہی ہے، جو روزانہ کی بنیادوں پہ مقدمات ختم کیے جا رہے ہیں، باعزت بری کیا جا رہا ہے. مجھے دنیا کا کوئی ایک ملک بتا دیں احتشام، ایک ملک اس دنیا کے گلوب پہ جس میں سے جیل سے نکال کے NRO 1 دے کے آصف علی زرداری کو اس ملک کا صدر بنا دیتے ہیں، سیدھا جیل سے نکال کے. اسی طرح شہباز شریف پرائم منسٹر بننے سے پہلے پاکستانیوں جیل میں تھا. کوئی ایک ملک بتا دے جیل سے نکل کے کوئی شخص 1 ماہ کے اندر وزیر اعظم بن جائے. یہ لین دین کے سودے جو اس ملک میں ہو رہے ہیں، تباہی جو اس ملک کی جا رہی ہے، اس کا کون جواب دے گا اینڈ آف دا ڈے؟ آپ بتائیں نا. ہم ٹاک شو میں آتے ہیں، جذبات کا اظہار کرتے ہیں، عام پاکستانیوں کی آواز سنیں نا، اس مائک کو لے کے سنو، چینل کے جائیں عوام میں، عوام کا درد سنیں، کس چکی میں پس رہے ہیں وہ. 8 ماہ میں یہ بھائی صاحب جو بیٹھے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ مجھے ایک اچھا کام بتائیں گے کہ 8 ماہ میں ہمارے اس کام کی وجہ سے پاکستان کے 22 کروڑ لوگوں کو آج فائدہ پہنچ رہا ہے. کوئی ایک کام بتا دیں، پھر میں مان لوں گا. نہ الیکشن کرواؤ یار. آپ کے پاس کوئی اکنامک روڈ میپ نہیں ہے. آپ کے پاس آج کوئی اکنامک روڈ میپ نہیں ہے کہ اگلے 8 ماہ آپ اس ملک کو اس واشی دل سے کیسے نکالیں گے. آپ احتشام ان سے پوچھیں کہ یہ اگلے 8 ماہ کا معاشی پلان دیں. وہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا نا عثمان ڈاکٹر صاحب، آپ نے پہلے بھی کہا تھا کوئی ایک اچھا کام بتائیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا. اگر عمران خان کی حکومت رہتی تو ڈیفالٹ ہو سکتا تھا ملک. یہ ان کا اچھا، کہنا. تو پھر جا کر فائر کر دیں، یہ بیورو آف اسٹیٹسٹک بند کر دیں، جس کی معاشی رپورٹ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ عمران خان 6% GDP سے ملک کی دولت بڑھا رہا تھا. اس وقت کے فارن ریزرو دیکھ لیں، اس وقت کی ایکسپورٹ دیکھ لیں، اس وقت کی فارن ریمیٹنس دیکھ لیں، اس وقت کی ٹیکس کلیکشن دیکھ لیں جو 6800 ارب تھی. اور میرے بھائی، کیا یہ پاکستانی جو مجھے سن رہے ہیں، ان کو آپ لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ عمران خان ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا؟ اور بھائی، عمران خان کی قیمتوں پہ ہاتھ جوڑ کے احتشام ایسے پاکستان والے انہیں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے عمران خان کی قیمت پہ پیٹرول دے دو، ڈیزل دے دو، عمران خان کی قیمت پہ ہمیں ڈالر دے دو، بجلی دے دو، کھانے کی چیزیں دے دو، دودھ دے دو، چینی دے دو، گھی دے دو. بھائی ہاتھ جوڑ رہے ہیں. اگر عمران خان اتنا ہی برا تھا تو آج کیوں لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں ان سے پوچھتا ہوں، کیوں عمران خان جس جگہ جاتا ہے ہزاروں لاکھوں لوگ اس جلسے میں پہنچ جاتے ہیں، لوگ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں؟ کیونکہ لوگ ان سے تنگ ہیں. انہوں نے لوگوں سے جھوٹ بولا، فریب کیا کہ ہم ہیں آپ کے مسئلے کا حل. 8 ماہ سے سوائے ایک گھڑی لے کے آئے ہیں. 3.5 سالوں میں پاکستانیوں، مجھے فخر ہے اپنے لیڈر عمران خان پہ کہ لے کے بھی آئے تو ایک گھڑی جو اس کی اپنی ہے تحفے میں ملی ہے. روزانہ چھابڑی لگا کے یہ بیٹھ جاتے ہیں امپورٹڈ حکومت والے عمران خان کی گھڑی کی، کہتے ہیں جی دیکھ لو گھڑی کو بیچ دیا، گھڑی کو بیچ دیا. میرے بھائی کوئی کرپشن بتاؤ. مجھے فخر ہے کہ عمران خان نے ہزاروں ایکڑ پر کرپشن کے پیسے سے عمران خان نے رائمنڈ مال نہیں بنایا، کرپشن کے پیسے سے عمران خان نے سرے مال نہیں بنایا، کرپشن کے پیسے سے عمران خان نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ نہیں بنائے. کرپشن جس طرح کی ڈیزل پرمٹ پرمٹ نہیں بیچے عمران خان نے امیر ہونے کے لیے. یہ حقیقت ہے. اس لیے میرے بھائی حقائق پہ آؤ، گھڑی کا پیچھا چھوڑو، اپنی پرفارمنس بتاؤ 8 ماہ میں کیا کیا ہے. قوم جاننا چاہتی ہے کہ 8 ماہ میں کیا کیا اور اگلے 8 ماہ کیا کرو گے، اس پہ بات کرو. ٹھیک ہے، آپ نے کیونکہ ان انٹرپٹڈ بولا ہے تو ان کا بھی استحقاق ہے کہ وہ بھی ان انٹرپٹڈ ڈیفینڈ کریں. اچھا، ایک سوال اس میں بس ایڈ کر لیں آپ، وہ یہ ہے کہ یہ بات منطقی ہے کہ اگر عمران خان کی پرفارمنس اتنی بری تھی اور پھر جب وہ سڑکوں پر نکلا تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد، تو پھر لوگ اس کے ساتھ جو قبول کیوں ہو گیا، جلسے جلوس مقبولیت کی نیکسٹ لیول پہ کیسے پہنچ گیا؟ اگر آپ کی پرفارمنس اچھی ہوتی تو یہ بھی نہ ہوتا. پرفارمنس میں کچھ پرابلم ہے تو لوگ عمران خان کے ساتھ جوڑیں. دیکھیں، پرفارمنس تو کیونکہ لوگوں کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے، روزگار ہے. اس میں اگر میں کہوں کہ بڑا اچھا ہو گیا ہے یا ابھی فوری ہونے جا رہا ہے تو ایسی بات کوئی نہیں. تو پھر آپ ان سے اتفاق کر رہے ہیں؟ نہیں اتفاق نہیں کر رہا. اب میں آتا ہوں واپس. یہ جو اتنی انہوں نے تقریر ہمیں سنائی ہے ساری بڑی کر کے عمران خان کے سٹائل میں، کون سی سپورٹ انہیں ملی ہے؟ 4 صوبوں کی حکومت کے ساتھ جو ان کا حال ہوا ہے وہاں پہ 26 نومبر کو، اور ان کے چند ہزار لوگ آئے ہیں 1 مہینے کی تیاری کے بعد، وہ تماشا لوگوں نے نہیں دیکھا؟ ان کا در بدر مارچ در بدر ہوتے ہوئے لوگوں نے نہیں دیکھا؟ کنٹینر کے ارد گرد ایک حصار پورا نہیں ہو رہا تھا جس طرح یہ گئے ہیں. اتنا در بدر مارچ کائنات میں کبھی نہیں ہوا. نکلے جی ٹی روڈ میں گئے ہیں، کبھی جنگ چلے گئے، کبھی منڈی بہاؤدین چلے گئے. اتنا کچھ انہوں نے شو کرنے کے باوجود کتنے لوگ تھے ان کے ساتھ؟ کیوں عمران خان نے دونوں حکومتیں توڑنے کا
اعلان کیا ہے کہ 26 کو توقعات سے بہت کم لوگ آئے ہیں. نہیں تو عمران خان بیٹھ سکتا تھا پنڈی میں. اگر اس کے ساتھ 1 لاکھ لوگ بھی نکل آتے نا تو اس نے نکلنا تھا. چند ہزار لوگ, انہیں پتہ نہیں کس نے کہہ دیا ہوا ہے آپس میں بیٹھ کے زمان پارک میں انجمن ستائش بامی کہ خان تیرے سے بڑا لیڈر کوئی نہیں, تیرے سے. عوام بھائی انہیں میں بتاتا ہوں کہ 4 سالوں میں کسان سڑکوں پہ تھے, ڈاکٹر سڑکوں پہ تھے, نرسز سڑکوں پہ تھی, سارا آپ کا جتنا ہے یہ کسان, اس کے بعد کاروباری طبقہ, سرکاری ملازمین, کیا سڑکوں پہ نہیں تھے؟ کیا احتجاج نہیں کر رہے تھے؟ کیا ہو رہا تھا پاکستان کے ساتھ سلوک؟ آج ہی ہمیں ایسے کہانیاں سناتے ہیں جیسے ہم بھولے ہوئے. اور بھائی جس دور میں پیٹرول فری مل رہا تھا عالمی مارکیٹ میں کرونا کے وقت میں, اور گیس کم ترین سطح پہ, آپ ملک کے لیے کیا ایگریمنٹ کر کے گئے ہیں؟ ہم سے آپ کہتے ہیں 8 مہینے کے. میں ایک کام نہیں 2 بتاتا ہوں. پہلا کام ڈیفالٹ کرنا, معیشت کو بہتر کرنا. عمران خان دسمبر, جنوری, فروری تکرار کے ساتھ کہہ رہے تھے ملک ڈیفالٹ کرے گا, ملک ڈیفالٹ کرے گا. تقریریں ہیں, سٹیٹمنٹس ہیں ایز پرائم منسٹر. لیکن ان سوال کا یہ وزیر پیدا ہوتا خزانہ ہے کہہ نا رہا تھا. بیرسٹر عامر صاحب, سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان اگر کہہ بھی رہا تھا, عمران خان کے دور حکومت میں معیشت کا ڈکلائن تھا, لیکن اس کے باوجود جو سچویشن آج ہے اس لیول پہ تو نہیں تھی نا. دیکھیں اس سے سچویشن تو بہتر صورتحال تھی. معیشت کی اب جو سچویشن ہے, زر مبادلہ کے ذخائر جہاں پہ چلے گئے ہیں, ٹھیک ہے 17 ارب سے 7 ارب سے نیچے چلے گئے ہیں زر مبادلہ کے ذخائر. تو اس کو آپ کیسے ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ سٹیٹسٹکس یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے دور حکومت میں معیشت کی حالت بہتر تھی, جو اب 8 مہینے کے بعد. عمران خان کے ساتھ جیسے مینج کیا جا رہا تھا, جس طرح ہو رہا تھا, کیا باجوہ صاحب کراچی میں جا کے بزنس کمیونٹی کے مسائل نہیں سنتے تھے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میں یہ پولیٹیکل ہو گیا فروری 2021. اس سے پہلے کی بات ہے, نہیں سنتے تھے. آپ نے بھی پریسز نہیں ہے, کہتے ہیں ریکارڈنگز اپنے پروڈیوسر کو کہ ابھی نکال کے دکھا دیں گے. کاروباری طبقے سے وہ ملتے تھے, فورن پالیسی وہ چلاتے تھے. اب مجھے بات پوری کرنا, فورن پالیسی غریدہ فاروقی صاحب ہمارے ساتھ, مجھے دونوں 1 منٹ میں کر لیں پھر میں غریدہ صاحبہ کی طرف جاؤں. فورن پالیسی میں انہوں نے پاکستان کو افغانستان بنا دیا تھا. ہم نے 6-7 مہینے کے اندر پاکستان کی فورن پالیسی کو دوبارہ زندہ کیا ہے. آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کی دوبارہ تعلقات کو ریوائیو کیا ہے. چائنا ہے, رشیا کے ساتھ بھی بہتری ہے, امریکہ, مڈل ایسٹ, سعودیہ, سارے معاملات جس طرح بہتر ہوئے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. دوسرا ظاہر ہے اکنامک سٹیبلٹی, احتشام صاحب, پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو اسی لیے وہ کہتے ہیں انتخابات کرا دیں. اچھا انتخاب ہو گئے تو کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی ابھی ہے؟ نہیں تو پہلے تھی. کیا عمران خان کے ہوتے ہوئے پولیٹیکل, دیکھیں رویہ کم از کم 13 جماعتوں کا اتحاد حکومت میں نہیں تھا, تو اس وقت بھی جو ازل سے ایک دوسرے کے دشمن 12 جماعتوں کا اتحاد تھا, اور وہ بھی ازل سے دشمن تھے. ایک پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا, ایک دہشت گرد تھا. وہ اتحادی نہیں تھے, 12 ہی تھے. وفاق کی بات کریں. ہاں تو وفاق میں عمران خان کے ساتھ بھی تقریباً اتنے ہی تھے. کوئی کم جماعتیں تو نہیں تھی. عمران ملغوبہ بنا کے نہیں آیا, عمران مانگے تانگے کی حکومت پہ نہیں آیا. سارے آزاد اکٹھے کیے ہیں, سارے کی جتنے اکٹھے کیے. میں پھر کہتا ہوں احتشام صاحب, میں نہیں کہتا کہ میں مخالفت میں تقریر کر کے یا نا امیدی چلیں ٹھیک ہے, میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. عثمان ڈاکٹر صاحب بھی رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. آئیے اگر سٹیبل کرنا ہے زبانوں کو ذرا سنبھال لیں, آگ اگلنا بند کریں, بیٹھیں, آئیے حل دیں. ہم سے 8 مہینے کا حساب مانگنے والے 4 سالوں میں 1 کروڑ نوکری, 50 لاکھ گھر تو چھوڑیں, گورنر ہاؤس آپ نے نہیں, ٹھیک ہو گیا. پرائم منسٹر, آتا ہوں میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. اجازت دیجیے گا. گا. غریدہ فاروقی صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر جرنلسٹ ہیں. بہت شکریہ غریدہ صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سوال جو انڈر ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 8 سالہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں جو کارکردگی ہے, کیا اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو وہ مقبولیت ملی ہے جو مقبولیت ابھی وہ انجوائے کر رہے ہیں, یا اس کی کوئی اور وجہ بھی ہے؟ اور دوسرا, عمران خان صاحب نے آج کچھ گلہ کیا میڈیا سے, تو یہ میں آپ کے سامنے چلا دیتا ہوں, جس میں وہ اپنی گھڑی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ملکیت میری گھڑی ہے, میں اس کے ساتھ جو مرضی کروں. اصل ایشوز پر میڈیا بات نہیں کر رہا, وہ ان ایشوز پر بات کر رہا ہے جو کہ حقیقتاً نان ایشوز ہیں. سنیں ذرا عمران خان صاحب نے کیا کہا. مہنگائی کا کہ جی مہنگائی مارچ آ گئی, عمران خان نے مہنگائی کر دی, قتل کر دیا لوگوں کو. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ چینلز جو آج چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, سناٹا چھایا ہوا ہے وہاں, وہ ان کو عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں, اس کے اوپر ہی شور مچ گیا ہے. میری ذاتی گھڑی ہے, میں اسے بیچوں, میں جو مرضی کروں اسے, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ آج لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے. تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ سناٹا چھایا ہوا ہے, مہنگائی پہ, معیشت پہ, غریب کے ایشوز پہ, عوام کے ایشوز پہ میڈیا بات نہیں کر رہا, بلکہ میری گھڑی پر بات کر رہا ہے. غریدہ صاحب
के लिए सप्लायर माशाल्लाह पाकिस्तान में बहुत वाइडली आप देखे जाते हैं, अप्रिशिएट किए जाते हैं। सो एक तो मुबारकबाद, क्योंकि मैं पहली बार आपके प्रोग्राम में सुनो टीवी पे हाजिर हो रही हूँ। सो बहुत मुबारकबाद आपको इस चैनल पे अपना प्रोग्राम शुरू करने के लिए। जो घड़ी वाला मामला है, इस पे मेरी राय जरा सी मुख्तलिफ है पॉपुलर ओपिनियन के मुताबिक। उसके बरक्स इससे पहले जो आई थिंक बैरिस्टर आमिर साहब गुफ्तगू कर रहे थे, बड़े नफीस शख्सियत हैं, बड़े हमारे अच्छे दोस्तों में से एक हैं, लेकिन वो कहते कि जी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वो एक मशवरा दे रहे थे कि इनको अपनी ज़बानें संभालनी चाहिए और आए हमारे साथ बैठें। बैरिस्टर आमिर साहब शायद भूल गए हैं कि इस वक्त हुकूमत में पाकिस्तान तरीके इंसाफ या इमरान खान नहीं है, इस वक्त हुकूमत में पीडीएम है, नून लीग और पीपल्स पार्टी है। जबानें संभालने का काम इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी को करना है। जब इमरान खान हुकूमत में थे तो यही नून लीग और पीपल्स पार्टी अपोजिशन में इमरान खान पे तनकीद करते थे, पीटीआई पे तनकीद करते थे कि वो अपोजिशन के साथ बैठते नहीं हैं, वो उनको गालम गलोच करते हैं, वो उनके लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आज पाकिस्तान की 1/3 पॉपुलेशन के नुमाइंदा हुक्मरानों ने, नुमाइंदा सियासतदानों ने, जिसमें एक सीएम खैबर पख्तूनख्वा, एक सीएम वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और एक एजेके की काबीना के कुछ मेंबरान, ये पाकिस्तान की 1/3 पॉपुलेशन के नुमाइंदे बैठे हुए थे। उन्होंने जिस तरह के शिकवे किए आज, उसमें होना ये चाहिए था कि विफाक में बैठी हुई जमातों, नून लीग, पीपल्स पार्टी, खास तौर पर पीपल्स पार्टी, क्योंकि पीपी कहती है कि हम तमाम इकाइयों को साथ लेके चलते हैं, हम विफाक की जमात हैं, हम छोटे सूबों की आवाज सुनते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और एजेके के तमाम जो सियासी नुमाइंदे हैं, अवाम के नुमाइंदे हैं, उन्होंने शिकवा किया कि विफाक हमारी बात नहीं सुन रहा और कटौती कर रहा है। उसके थोड़ी ही देर बाद विफाक में नून लीग और पीपल्स पार्टी की जमातें बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं वज़ीर आज़म हाउस में, और वहां पे क्या कहा जाता है कि जी ये अपनी खर्चियों के लिए पैसे मांग रहे हैं। तो जिस तरह की लैंग्वेज अब इस्तेमाल की जा रही है विफाक में अपोजिशन की सियासी जमात के लिए, ये एग्जैक्टली वही रवैया है जिसका शिकवा नून लीग पीपल्स पार्टी खुद अपोजिशन में होते हुए करते थे। आप लोग खुदा के लिए गवर्नमेंट में हैं, इस वक्त गवर्नेंस करना, पाकिस्तान के तमाम इकाइयों को साथ लेके चलना, हो सकता है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात गलत हैं, हो सकता है कि सीएम खैबर पख्तूनख्वा या गिलगित बल्तिस्तान या एजेके के वज़ीर आज़म उनके तहफ़्फ़ुज़ात गलत हों, लेकिन आप बैठ के बात करते हैं। आप इस तरह मीडिया पे आके ये नहीं कहते कि जी आप खर्चियों के लिए आप झूठ बोल रहे हैं, आप फलां कर रहे हैं, आप ढिमकाना कर रहे हैं। तो ये रवैया नून लीग पीपल्स पार्टी को, विफाक की हुक्मरान जमात को अपना रवैया, अपना ज़र्फ, अपना दिल बड़ा करना पड़ेगा। वो रवैया नहीं अपनाना होगा जिसका वो शिकवा करते थे इमरान खान के साथ। नंबर 1। अब आ जाए घड़ी वाले मामले पे। मेरे नज़दीक जो घड़ी का मामला है, ये कोई बहुत बड़ा कानूनी मामला, कोई बहुत बड़ा करप्शन का केस नहीं है। मेरे नज़दीक ये अखलाकी एतबार से एक बहुत बड़ा केस है। इमरान खान साहब पे अगर तनकीद हो सकती है, या जो मैं भी सवाल उन पे उठाती हूँ, वो अखलाकी एतबार से कि देखें, आपको एक तोहफा मिलता है आपकी ज़ात के लिए नहीं, वो तोहफा मिलता है आपको एक रियासत के हुक्मरान होने के नतीजे, पाकिस्तान की रियासत के वज़ीर आज़म होने के लिए, ज़ाती एतबार से नहीं। इमरान खान साहब 22-24 साल की अपनी जिद्दोजहद बताते हैं, उस वक्त तो उनको मोहम्मद बिन सलमान ने, या उस वक्त तो उनको कतर ने, या उस वक्त उनको बरादर इस्लामी ममालिक ने इस तरह के तोहफे नहीं दिए थे ना। तोहफे उस वक्त मिले जब वो वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान थे। यहाँ पर एक, अगर आपके पास वक्त हो तो एक छोटा सा वाक़या मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था, तो उन्होंने टैक्स का निज़ाम स्टार्ट किया था। उन्होंने अपने एक मुतवल्ली, या आप ये समझ लें कि अपने एक नुमाइंदे को टैक्स कलेक्शन के लिए भेजा। वो टैक्स कलेक्ट करके आया, तो उस टैक्स कलेक्शन में 7 ऊँट वो लेके आया, 5 उसने जमा करवा दिए बैतुल माल में, 2 ऊँट वो साथ लेके जाने लगा। तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि भाई ये कहाँ पर 2 ऊँट बाकी किधर लेके जा रहे हो? तो उसने कहा कि मुझे तोहफे में दिए हैं लोगों ने। तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा कि जब तुम इस टैक्स कलेक्शन के मनसब पे नहीं थे, उस वक्त तो लोग तुम्हें तोहफे नहीं देते थे, तो जमा करवाओ ये 2 ऊँट भी बैतुल माल में, ये तुम्हें तोहफा नहीं, ये रियासत को तोहफा मिला है। तो ये वो मिसाल है कि जिसकी खुद इमरान खान साहब रियासत मदीना के हवाले से एक बात करते हैं, एक गुफ्तगू करते हैं, एक लेकिन यू क्लियर अबाउट द फैक्ट, गरीदा साहिबा, यू क्लियर अबाउट द फैक्ट कि कानूनी तौर पे उसमें आप कह रही हैं कि कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जो भी कानून है तोशा खाना का, उसके मुताबिक वो कहते हैं कि घड़ी मैंने खरीदी है। ये बहुत मामूली केस है, ये कोई करप्शन का केस नहीं है, इस पे एक सिर्फ सियासी बयानिया है। अगर आप भी ये समझती हैं कि ये करप्शन का केस नहीं है,
अगर आप भी ये अगर ये समझती हैं कि इतना strong करप्शन case का होता केस ना, है मैं सिर्फ नहीं, एक- मेरा सवाल सुन लेना, उसके बाद मैं आप ही की तरफ आ रहा हूँ। अगर आप भी ये समझती हैं कि करप्शन का केस है ही नहीं और कानूनी तौर पर इमरान खान ने कुछ गलत नहीं किया, इखलाकी तौर पर आप जो तनकीद करें, चले मैं उस तरफ नहीं जाता, लेकिन अगर आप भी ये मान रही हैं कि कानूनी तौर पर इमरान खान ने तोशाखाना की घड़ी लेकर, और अगर वो बेच भी दिए तो कुछ गलत नहीं किया, तो फिर क्या मीडिया पे जो इतना टाइम सर्फ किया जा रहा है इस घड़ी के हवाले से और अवाम के जो असल इश्यूज हैं उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, वो ठीक है? यही गिला इमरान खान तो कर रहे हैं अपने शॉर्ट में, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले सुनवाया है। वो कह रहे हैं कि मेरी गलत घड़ी किया के जा रहा ऊपर सारा फोकस है और बाकी जितनी भी चीजें हैं उस गलत। हवाले से सन्नाटा छाया हुआ है। कोई बात नहीं कर रहा महंगाई की, कोई बात नहीं कर रहा गरीब की, कोई बात नहीं कर रहा कि अवाम को रिलीफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ज्यादा फोकस मेरी घड़ी के हवाले से। तो फिर यहां पर आप इमरान खान से इत्तेफाक करेंगी? अच्छा, इतना सन्नाटा भी नहीं है। हम सब लोग महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं। आप अपने प्रोग्राम में देखें, आप इस वक्त गवर्नेंस के सवालात कर रहे हैं, मैं अपने प्रोग्राम्स में गवर्नेंस के सवालात कर रही हूँ महंगाई के हवाले से। और अगर सन्नाटा छाया होता तो आज वजीर खजाना को ये क्यों कहना पड़ता? वो बार बार क्लैरिफाई कर रहे हैं, हर दूसरे दिन वो मीडिया पे आए क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जी हमने सकूक बॉन्ड्स की पेमेंट्स कर दी हैं, हम डिफॉल्ट पे नहीं जा रहे, महंगाई का मसला वो तस्लीम कर रहे हैं। बैरिस्टर आमिर अभी आपके साथ बैठ के, तो सन्नाटा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा ये कि 8 महीने अगर पीडीएम की हुकूमत को आए हुए अभी हुए हैं, तो शुरू के 8 महीने इमरान खान के भी आप उसका एनालिसिस कर लीजिए, कंपैरेटिव एनालिसिस। हमें तो यहां तक कह दिया गया था कि जी आपने मुस्बत खबरें देनी है कम से कम 1-1.5 साल तक के लिए। तो शुरू के 8 महीने इमरान खान साहब के लिए भी एक हनीमून पीरियड था। बावजूद इसके कि मैं तस्लीम करती हूं कि पीडीएम की हुकूमत का कोई हनीमून पीरियड नहीं था, क्योंकि जिस दौर में उन्होंने हुकूमत संभाली थी उनको बहुत अच्छी तरह से पता था कि हालात कितने खराब है मईशत के। अब अगर वो ये कहते हैं नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर इत्तेहादी जमातें कि जी हमें तो पता ही नहीं था, तो ये इंतहाई फजूल, इंतहाई लग़व, इंतहाई क्या कहना चाहिए कि नाअहल किस्म का कमेंट होगा कि जी हमें तो पता ही नहीं था कि मईशत की हालत इतनी खराब थी। भाई ठीक। आप व्हाइट पेपर्स जारी करते थे जब इमरान खान हुकूमत में होते थे। दूसरी चीज ये कि मैं बिल्कुल तस्लीम करती हूँ कि घड़ी का मामला इतना बड़ा नहीं बिल्कुल है कि ठीक होगा। आप 24 घंटे उसके ऊपर ट्रांसमिशन करते फिरे। अवाम के दीगर मसाइल हैं, सैलाब मुतासरीन खैबर पख्तूनख्वा से लेके सिंध के दूर दराज इलाके, बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे बलूचिस्तान के, इजाजत दीजिएगा, मैं पंजाब के- उस्मान डार साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ, इजाजत दीजिएगा। उस्मान डार साहब, एक तो उन्होंने खुद कह दिया वो उस हवाले से, दूसरा वो कह रही हैं कि जी आपके दौरे हुकूमत में आपने भी कहा था कि 6 महीने हम पे तनकीद ना करें, तो इनको भी अभी 8 महीने में गो कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से थोड़ा सा मुख्तलिफ है गरीदा से। मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि पीडीएम के इस 8 महीने में ये जो दौरे हुकूमत है इसके अंदर जो इकॉनमी के साथ हुआ है वो उसका कंपैरिजन इमरान खान की हुकूमत के पहले 8 महीने के साथ नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि यहाँ पर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े हैं और सबसे बड़ी तकलीफ जो पीडीएम के दौरे हुकूमत से मुझे है वो इंसानी हकूक़ की पामाली है जो मैंने देखी है, जिसमें सहाफ़ियों के साथ मुतशद्दद वाक़यात हुए हैं। एक एक सहाफ़ी पे 2-2 दर्जन से ऊपर FIR हुई है। अरशद शरीफ के कत्ल का वाक़या सामने आया। तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं, लेकिन बहरहाल ये उनका आर्ग्यूमेंट, आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? देखिए शाह, मैं रीडर का शुक्रगुजार हूँ जो भी उन्होंने तजिया रखा है और बेहतर तजिया रखा है, क्योंकि तोशाखाना से कानून के मुताबिक जब चीज़ ली गई है, ना ही किसी टैक्स पेयर के पैसे को चुराया गया है, ना उस तरह से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। जो भी कानून बनाया है तोशाखाना के लिए, और देखें गौरतलब बात यह है कि इमरान खान कोई अकेले नहीं है जिन्होंने तोशाखाना में वो रकम अदा करके चीज़ें ली हैं। इससे पहले आसिफ अली जरदारी हों, नवाज शरीफ हों, मरियम नवाज साहिबा हों, बुलेट प्रूफ, BMW और बहुत कुछ है। और अगर इस तरह की बात करनी है, और ये एक ऐसा टॉपिक है, और ठीक का आज इमरान खान साहब ने कि इससे बहुत बड़े टॉपिक हैं। आपके चैनल की बात नहीं की उन्होंने या दीगर चैनल की बात नहीं की। आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कौन से वो चैनल्स हैं जो सुबह से लेके रात तक उनका एक ही एजेंडा है। तो वो जिन चैनल्स को उन्होंने एड्रेस किया है वो सब आप लोग जानते हैं वो कौन से चैनल्स हैं। मैं आपके हर चैनल पे नाम नहीं लेना चाहता। बात ये है, देखें जो अभी रीदा ने बात की थी कि इमरान खान की स्ट्रगलिंग थी सिचुएशन शुरू के सालों में और बाद में बात ठीक की गई। आज पाकिस्तान को जो सीरियस चैलेंजेस का सामना है, ना ही यहाँ कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएगा, ना ही आपके मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो एक्सपोर्टर्स हैं, ताजर हैं, लोकल इंडस्ट्री है, कोई इस वक्त पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहा, इसलिए कि पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा प्रेडिक्टेबल ही नहीं
کہ ابھی 4 ماہ میں، 6 ماہ میں، 2 ماہ میں، 8 ماہ میں الیکشنز میں کیا ہوگا، کون سی حکومت آئے گی. اس لیے عمران خان کہہ رہا ہے یا پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہمیں الیکشنز کی طرف جانا چاہیے. 5 سال ٹھیک ہے، اب ادھر ہی آ جاتے ہیں. ایک سیکنڈ مجھے دیجیے گا عثمان ڈار صاحب. اب یہ باتیں تو آپ نے پہلے کر لی اکانومی کے حوالے سے، غریدہ صاحبہ بھی اس سے اتفاق کریں کہ حالات اچھے نہیں، بیرسٹر صاحب نے خود کہہ دیا حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جلد انتخابات ہونے چاہیے، لیکن اسد عمر صاحب کا سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، انہوں نے کہا جی کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے ہماری اپنی پارٹی میں اختلاف رائے ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں فی الوقت تحلیل نہ کی جائیں، انتظار کیا جائے، اور چودھری پرویز الہی کا بیان تو ہمارے سامنے ہی ہے. تو آپ کے اپنے اندر اس حوالے سے اتفاق ہو گیا کہ اگر الیکشن کی طرف جانا ہے اور آپ کہتے ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے تو بھائی کب کرنی ہے؟ دیکھیں، ہم جمہوری پارٹی ہیں اور ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا حق ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ 100% لوگ تو کسی طرف بھی نہیں جائیں گے کہ جی ہمیں اس طرح کرنا چاہیے. ہر بندہ اپنے حوالے سے ضرور ایک انپٹ دیتا ہے. جب بھی چیئرمین عمران خان کور کمیٹی کی میٹنگ کال کریں یا کوئی بھی ایسے بات کی جائے، لیکن میجورٹی کی رائے، اور دنیا بھر میں میجورٹی کاؤنٹ کی جاتی ہے، تو میجورٹی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے کہ جو بھی خان صاحب فیصلہ کریں گے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. پرویز الہی اس میجورٹی میں آتے ہیں؟ دیکھیں، پرویز الہی صاحب آپ بار بار کہہ چکے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں، لیکن وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں نا کہ 4 مہینے سے پہلے الیکشنز ہو نہیں سکتے. وہ تو یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ شاید اکتوبر سے بھی آگے یہ جنرل الیکشنز چلے جائیں. یہ پرویز الہی کے سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا دوں. دیکھیں، ایک بات تو کلیئر ہے کہ پی ڈی ایم سے بھی اگر آپ سوال کریں گے تو وہ بھی اس وقت اس چیز پہ بینک کر رہے ہیں جی کہ پرویز الہی صاحب نہیں اسمبلیاں توڑیں گے یا پرویز الہی صاحب ہمارے ساتھ مل جائیں گے. مائنس پرویز الہی ان کے پاس کوئی ایسا آپشن نہیں. ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، وقت کم ہے. میں چاہتا ہوں دونوں مہمانوں سے کامنٹ لے لوں. بیرسٹر صاحب، اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں، عمران خان صاحب نے دسمبر کے مہینے کی ڈیڈ لائن دی ہوئی، اگر ہو جاتی ہیں آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی؟ کریں جی، ہماری کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ آئین کہتا ہے، کانسٹیٹیوشن کہتا ہے الیکشن کروائیں ود ان 90 days. الیکشن کمیشن الیکشن کروائے گا. وہ پھر آپ لوگ جو گورنر راج کی دھمکیاں دیتے ہیں؟ نہیں، کوئی اقدام جو غیر سیاسی اور مزید اضافہ کرے سیاسی انسٹیبلٹی میں، وہ نہیں کیا جائے گا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنر راج کی گنجائش نہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اگر بدنیتی پہ ایک سوال ہے کیونکہ آپ کا ذرا ڈیفرنٹ زیر غور پہ نہیں، ٹھیک ہے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کیونکہ جب بارہا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جب یہ کہا گیا اسمبلی تحلیل کریں گے، پی ڈی ایم کی طرف سے کہا گیا گورنر رول اتنا مشکل ہو چکا ہے 18th امینڈمنٹ میں، یہ آسان چیزیں نہیں ہیں، اور یہ اتحادی حکومت ہے، پولیٹیکل وزڈم کے ساتھ جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. لیکن کیا عدالتیں اس فیصلے کو برداشت کریں گی؟ جیسے نیشنل اسمبلی کا نہیں ہوا، وہاں پہ بھی تو دیکھا جائے گا نا. کیا ایک شخص اپنی بدنیتی کے لیے، اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے، کیا وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھیل سکتا ہے؟ 12 کروڑ لوگوں کی اسمبلی کے ساتھ کھیل سکتا ہے؟ یہ چیزیں عدالت میں جائیں گی، عدالتیں فیصلہ کریں گی. اگر فیصلہ ہوا الیکشن تو الیکشن کریں گے. آرٹیکل 112 میں گنجائش تو موجود ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ گنجائش تو بھی موجود تھی جو عمران خان نے اوپر کیا ہے. گنجائش تو وہ جمالی صاحب کی اسمبلی توڑنے کی بھی موجود تھی. بلوچستان کی گنجائش تو موجود ہوتی ہے. گنجائش تو سب سے بڑی، دیکھیں آپ اور میں قانون کے آخری بات، ہم آئین بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے، لیکن گنجائش موجود ہونے کے باوجود اوپر عدالتیں کیا کرتے ہیں؟ ایک فکرہ مجھے گھڑی پہ کہنا ہے، یہ گھڑی کا شور مچاتے ہیں، اخلاقی ہے یا نہیں؟ یہ چیزیں عمران نے ابھی نے گھڑی چھوٹا معاملہ لگتا ہے. جب ان کی حکومت آئی تھی یہ تو بھینسیں دکھا رہے تھے کہ نواز شریف اس بھینس کا دودھ پیتے تھے. مجھے اجازت دیجیے گا، میں غریدہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا، آپ کیا دیکھ رہی ہیں، اسمبلیاں تحلیل ہوں گی نہیں ہوں گی آپ کے خیال؟ نہیں جی، بالکل بھی اسمبلیاں تحلیل نہیں ہوں گی، بہت مشکل ہے. اسی مشکل کا آج اسد عمر صاحب نے اظہار بھی کر دیا جو آپ نے ابھی ریٹریٹ کیا ہے. سیاسی اعتبار سے عثمان ڈار صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، بڑا ان کا احترام کرتی ہوں. عثمان ڈار صاحب پلس پوری پاکستان تحریک انصاف سیاسی اعتبار سے، یا چودھری پرویز الہی یا مونس الہی، سیاسی اعتبار سے پبلک کے سامنے جو بھی کہیں پنجاب اسمبلی تحلیل نہیں ہوگی. اور جب پنجاب تحلیل نہیں ہوگی اپنے وقت سے پہلے، تو پھر خیبر پختونخوا کا بھی تحلیل ہونے کا کوئی تک نہیں بنتا، اس کی کوئی لاجک، کوئی ریزن نہیں بنتی. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے معاملات. اور اگر عمران خان صاحب نے زیادہ پریشر ڈالا تو یہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ جہاں تک میں سمجھ رہی ہوں آپ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی لاہور سے بہت سی خبریں مل رہی ہیں. تو پھر چودھری پرویز الہی شپ جمپ بھی کر سکتے ہیں، وہ پی ڈی ایم کی طرف بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب چند مہینوں کے لیے، چند ہفتوں کے لیے وزیر اعلیٰ نہیں بنے. وہ اپنی وزارت اعلیٰ بچانے کے لیے کسی بھی طرف جا سکتے ہیں. تو عمران خان صاحب کو بھی، پاکستان تحریک انصاف کو اس کا احساس بھی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر جس طرح کی ایک اختلافات ہیں، بڑے شدید اختلافات ہیں، جس کا اظہار آج اسد عمر صاحب نے کیا ہے. سو ان شارٹ آپ کے سوال کا جواب یہی ہے
کہ نہ تو پنجاب اسمبلی نہ ہی کے پی اسمبلی اپنی مدت سے پہلے تحلیل ہوگی. اور جب قومی اسمبلی سے پاکستان تحریک انصاف نے استعفے دیے تھے میں نے تب بھی یہی گزارش کی تھی, تب بھی یہی کہا تھا کہ یہ بہت غلط فیصلہ ہے. اتنی بڑی اپوزیشن کے نمبرز, آپ لوگ قومی اسمبلی میں اگر بیٹھیں گے تو بہت ٹف ٹائم دیں گے آپ پی ڈی ایم کو. ابھی بھی نہیں, لیکن پاکستان آپ کو نہیں تحریک لگتا انصاف کو کہ پارلیمان کے آپ کو نہیں لگتا کہ نیشنل اسمبلی سے نکلنے کے بعد عمران خان نے پی ڈی ایم کو زیادہ ٹف ٹائم دیا؟ مطلب کہ میرا بھی یہی تھا پہلے پوائنٹ آف ویو کہ جی پارلیمنٹ میں اگر آپ بیٹھتے تو آپ پارلیمنٹ کی پالیٹکس کرتے, اپوزیشن کرتے, لیکن جب عمران خان پارلیمنٹ سے باہر نکل آئے اور وہ جلسے جلوس کرنا شروع ہو گئے اور عوام ان کے ساتھ جڑی ہے اور اس کی تعداد بڑھتی چلی گئی ہے, تو ایک بہت بڑا پریشر آیا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے اوپر. وڈنٹ یو اگری ود دیٹ؟ نہیں, میں اس سے اتفاق نہیں کروں گی حملے, کیونکہ اس پریشر کا کوئی آؤٹ پٹ عمران خان صاحب کے لیے سیاسی اعتبار سے فائدہ وہ مند تو نہیں جب نکلا. گولیاں ہی لگ گئی تو پھر تو انہیں گھر صاحب بٹھا دیا نا. لانگ مارچ ویسے تو سنبھالا نہیں جا رہا تھا, ایونچولی گولیاں لگیں عمران خان کو تو پھر وہ گھر بیٹھے. یہ اب ایک لمبی ڈیبیٹ چل پڑے گی, لیکن عمران خان صاحب کو پارلیمان سے باہر نکلنے کا پاکستان تحریک انصاف کو نقصان زیادہ ہوا ہے سیاسی, فائدہ اس کا کم ہے. سو ابھی بھی پارلیمان کے اندر آئے کیونکہ عوام نے ان کو اتنے لاکھوں چلیے, کروڑوں بہت ووٹ دے رکھے ہیں, شکریہ وہ غریدہ ان کی فاروقی نمائندگی صاحبہ, کر رہے ہو. عثمان ڈار صاحب, بیرسٹر عامر حسن صاحب, آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات. خیال رکھیے. اللہ حافظ.